قارئ ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ سامعین محترم، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ مورخین نے ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے تذکرے قلم بند کیے ہیں جنہیں دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ آج لوگ حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں، اس کی جود و سخا کی وجہ سے، نوشیروان سے محبت رکھتے ہیں، اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، رستم اشفیار کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں، ان کی شجاعت و مردانگی کی وجہ سے صحبان سے محبت رکھتے ہیں، اس کی قوت خطابت اور طلاقات لسانی کی وجہ سے۔ تو پھر میں اس ذات اقدس کی سیرت بیان کیوں نہ کروں جو ان تمام کمالات مجموعہ تھی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص تھا، اور میرے اور آپ کے نبی کا ہر کمال کامل تھا۔ سامعین محترم، میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم طائی کی سخاوت کا اس ذات اقدس کی سخاوت کے ساتھ کیا مقابلہ، جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا اور دشمن کو بھی، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا اور باطن کو بھی۔ میں نوشیروان کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، مگر نوشیروان کے عدل کو اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل سے کیا نسبت، جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے۔ میں رستم اشفیار کی شجاعت کو تسلیم کرتا ہوں، مگر اس عظیم بہادر کے کیا کہنے جس نے بغیر لشکر، بغیر ہتھیاروں، بغیر مال و دولت کے سالہ سال تک عرب کے وحشی درندوں کا تنے تنہا مقابلہ کیا۔ میں سقراط و افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس عظیم باب العلم و حکمت کے کیا کہنے جس کے فیضان علم سے سقراط و افلاطون جیسے سینکڑوں ارباب علم و حکمت پیدا ہو گئے۔ تو میں بلکہ ہم پھر بات صرف اتنی نہیں کہ یہی کمالات ہمارے پیغمبر میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ تمام انبیاء کو جو کمالات فردن بفردن عطا کیے گئے وہ تمام کمالات رب کائنات نے بیک وقت حضور میں جمع کر دیے تھے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے مگر تیرا کمال کسی میں نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔